السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ نام مبارک آپ کا عمر ہے اور لقب فاروق اور کنیت آپ کی ابو حفص ہے۔ نسب آپ کا نویں پشت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں پشت میں ایک نام کعب ہے۔ کعب کے دو فرزند تھے، ایک کا نام مرہ اور دوسرے کا نام عدی تھا۔ مرہ کی اولاد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور عدی کی اولاد میں سے فاروق اعظم پیدا ہوئے۔ ولادت سراپا بشارت آپ کی واقعہ فیل کے 13 برس بعد ہوئی۔ عمر آپ رضی اللہ عنہ کی 63 برس ہوئی۔ نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں مشرف با اسلام ہو چکی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رنگ سفید مائل بسرخی تھا، مگر قحط سالی میں ناموافق غذا کے استعمال سے رنگ میں سیاہی آ گئی تھی۔ رخساروں پر گوشت کم تھے۔ قد مبارک دراز تھا۔ جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے، معلوم ہوتا گویا سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے بہادر اور بڑے طاقتور تھے۔ اسلام سے پہلے جیسی شدت کفر میں تھی، اسلام لانے کے بعد ویسی ہی شدت اسلام میں ہوئی۔ ان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منصب وزارت پر رہے اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے وزارت کے ساتھ ساتھ ان کو مدینہ کا قاضی بھی بنا دیا تھا، اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ ہوئے۔ آپ کی کل 6 اولاد ہوئیں۔ ان کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبید اللہ رضی اللہ عنہ، عاصم رضی اللہ عنہ، ابو شحمہ رضی اللہ عنہ یعنی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، اور ایک کا نام مجیر اور بعض جگہ مہیر لکھا ہے۔ ان میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہی۔ حالات قبل اسلام: قریش کے شریف ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سفارت کا کام انہی کے متعلق تھا۔ ابو جہل جو تمام مکہ کا سردار تھا، ان کا ماموں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ مختصراً کچھ یوں ہے کہ ایک روز یہ ابو جہل کی تحریص و ترغیب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے ارادے سے چلے۔ راستے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ ملے۔ ان کے تیور دیکھ کر ان کو کچھ شک ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اے عمر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کو۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیجئے۔ آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے بہنوئی سعید ابن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب یہ خبر ان کو ملی تو اپنی بہن کے گھر گئے اور اپنے بہنوئی کو بہت مارا کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا، اور ان کو زمین پر گرا کر چاہا کہ گلا دبا دیں۔ یہ دیکھ کر ان کی بہن سامنے آ گئی اور کہنے لگی کہ اے بھائی، ہم تو مسلمان ہو گئے، اب جو تمہارا دل چاہے کرو۔ یہ سن کر ایک خاص اثر ان کے دل پر ہوا، اور اپنے بہنوئی کو چھوڑ دیا اور اپنی بہن سے دریافت کیا کہ تم کیوں مسلمان ہو گئیں؟ انہوں نے ساری کیفیت بیان کی اور قرآن مجید کا ذکر کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے قرآن مجید سننے کی خواہش کی۔ ان کی بہن ایک ورق لے کے آئیں جس میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت فاروق اعظم نے چاہا کہ خود ہاتھ میں لے کر پڑھیں، مگر ان کی بہن نے فوراً کہا کہ اے بھائی، اس کتاب کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔ اس کے بعد قرآن مجید سنایا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ ایک انقلاب عظیم
آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور جس سر میں کفر تھا اب ان میں اسلام پیدا ہو گیا۔ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ جب یہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قدم اپنی جگہ سے چل کر معانقہ کیا اور ان کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیر کر دعا دی کہ اے اللہ ان کے سینے سے کینہ اور عداوت کو نکال دے اور ایمان سے بھر دے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مبارکباد دینے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ، اس وقت آسمان والے ایک دوسرے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اس نازک اور پرخطر وقت میں مسلمان ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھی اور روز بروز اسلام کی قوت و شوکت بڑھتی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہو جانا فتح اسلام تھا، اور ان کی ہجرت نصرت الہی تھی، اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور بڑی شان سے ہجرت کی۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو کعبہ مکرمہ کا طواف کیا اور مجمع کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا۔ جس کو اپنی بیوی کا بیوہ کرنا یا بچوں کا یتیم کرنا منظور ہو وہ اس وادی سے نکل کر مجھے روک لے، مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ کچھ جواب دے۔ حضرت فاروق اعظم کے کلمات طیبات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں رکی رہتی ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ اگلی بات یہ کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرے اور منہیات سے بچے اور نیت اپنی خدا کے ساتھ درست رکھے۔ فاروق اعظم فرماتے تھے کہ 3 چیزیں تیرے بھائی کے دل میں تیری محبت قائم کر دیں گی۔ پہلی، جب ملاقات ہو تو سلام کرنے میں ابتدا کرنا۔ دوسری، اس کے ناموں میں سے جو اس کو پسند ہو اسی نام سے اس کو پکارنا۔ اور تیسرا، محفل میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرنا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی اور فرمایا کہ وہ کام کیا کرو کہ اگر تم کو اس کام میں کوئی دیکھ لے تو تم کو ناگوار نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی مجلسوں سے علیحدہ نہ رہا کرو۔ خدا نے روئے زمین پر علماء کی مجالس سے زیادہ بزرگ کوئی مقام نہیں پیدا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور بہت سی قربانیاں دیں۔ بت پرستی اور بھی بہت سے برے کام ختم کیے گئے۔ حدیث میں ان کو فتنوں کے بیچ کا دروازہ کہا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا فیروز نامی فارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی۔ ایک بار اس نے شکایت کی کہ میرے مالک مغیرہ مجھ سے ہر روز 2 درہم وصول کرتے ہیں جو میرے لیے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا بڑھئی کا کام، لوہاری اور نقاشی۔ آپ نے فرمایا ان کاموں کو دیکھتے ہوئے تو 2 درہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فیصلے سے وہ بہت ناراض ہوا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو اس نے آگے بڑھ کر آپ پر کئی خنجر مارے، جب تک لوگ پکڑے کئی آدمیوں کو زخمی کر دیا۔ آخر بڑی مشکل سے ہاتھ آیا لیکن ابھی کچھ ہونے بھی نہیں پایا تھا کہ خود کو خنجر مار کر مر گیا۔ زخم لگنے کے تیسرے دن بدھ کے روز 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیے گئے۔ آپ نے کل 10.5 برس حکومت کی۔
وفات کے وقت تک 22,51,023 مربع میل زمین پر قبضہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے بہت عمدہ قسم کی خلافت کی، شاید ہی کسی نے دنیا میں ایسی خلافت کی ہو۔ تو یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ہمارے اگلے خلیفہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔